اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین گرامی۔ ربیع الاول کا ماہ مبارک آنے میں صرف چند دن باقی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ سورت 7 بار پڑھ لیتا ہے وہ نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھلوا لیتا ہے۔ ربیع الاول کی آمد ہے۔ یہ چاند اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چاند ہے اور ربیع الاول کا چاند بہار کا چاند ہے۔ ربیع الاول کا مطلب ہے کہ بہار کی آمد۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر اس کا ساتھ نہیں دیتی، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے جو بھی مانگو گے، اللہ اپنے حبیب کی آمد کے صدقے ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ ربیع الاول کے مہینے کا انتظار ہر کوئی کرتا ہے۔ میں نے خود انتظار کیا کہ کب ربیع الاول کا مہینہ آئے، حضور کی آمد کا مہینہ آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ ہر کوئی حضور کا دیوانہ ہے۔ آج حضور کے دیوانوں، آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جسے 7 بار پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ اللہ کریم سے جو مانگیں گے، آپ کو انشاءاللہ ہر صورت مل کر رہے گا۔ بعض اوقات یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ عمل فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، فوری طور پر ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اور چونکہ ماہ ربیع الاول کی آمد ہے تو میں آپ سب دوستوں سے درخواست کروں گا کہ کمنٹ باکس میں ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر یہ چھوٹا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دیجئے، تاکہ ہم حضور کو تحفتاً پیش کر سکیں۔ ناظرین، یہ جو وظیفہ ہے ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے، رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ آپ میں سے جو بھی شخص ربیع الاول سے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو شخص ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو اور ہر طرح کے مسئلے سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اس عمل کو کر لے۔ اور یہ میرے سارے بھائی بہن جانتے ہیں کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ بڑی ہی خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت مہینہ ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ربیع الاول سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب جو شخص ربیع الاول سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، اپنے اللہ کا لاڈلا ہو جائے گا، تو وہ اپنے اللہ سے جو مانگے گا وہ اسے ملے گا۔ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ سے جو بھی ضد کر کے مانگے گا، اللہ فوراً عطا فرمائے گا۔ جو شخص ربیع الاول سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا، جو ربیع الاول کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزار گیا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے، اور یہ بات ثابت شدہ ہے۔ اگر آپ اس چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو آج ربیع الاول کا نیا چاند ظاہر ہونے سے پہلے اس قرآنی صورت کو 7 بار پڑھ لینا۔ جس گھر میں یہ صورت 7 بار پڑھ لی جائے گی، اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اس گھر کا بچہ انشاءاللہ اربوں پتی بن جائے گا۔ ربیع الاول سے پہلے کے یہ 3 سے 4 دن بڑے خاص دن ہیں۔ یہ اتنی قبولیت کے دن ہیں کہ ان دنوں میں اللہ نے فرشتوں کو، چرند پرند حشرات، تمام کی تمام مخلوقات کو اپنے حبیب کی آمد کے لیے پوری دنیا سجانے میں لگا دیا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت کا وقت تھا تو پورا آسمان روشن ہو گیا۔ دور دراز کے علاقوں سے لوگوں نے دیکھا کہ مکہ سے ایک روشنی اٹھ رہی ہے، اور خبر ملتی ہے کہ اللہ کے آخری نبی، خاتم النبیین، اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وقت رک گیا، دنیا کا نظام رک گیا، کیونکہ حضور کی
کی ولادت کا وقت ہے، اللہ کے محبوب کی آمد کا وقت ہے۔ یہ وہ محبوب ہے کہ جس کے لیے اللہ نے یہ دنیا، چاند، ستارے، زمین، آسمان سب تخلیق فرمایا۔ اللہ پاک اپنے محبوب سے بڑی محبت کرتا ہے کہ آج تک اللہ اپنے محبوب پر درود پاک پڑھتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اے ایمان والو، تیرا رب اپنے محبوب پر درود پاک پڑھتا ہے، تم بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرو۔ اتنا لاڈلا، اتنا پسندیدہ محبوب کہ اللہ جو آسمانوں کا مالک ہے، خزانوں کا مالک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ رب اپنے محبوب پر درود پاک پڑھتا ہے۔ دوستو، یہ وہ محبوب ہے جو چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ یہ اس محبوب کی آمد ہے جو چاہے تو زمین اور آسمان کو ایک کر دے۔ میرے نبی کے معجزات اتنے ہیں، صفات اتنی ہیں کہ جن کو بیان کرنے میں بہت وقت درکار ہوگا۔ اگر میں اور بیان کروں تو ویڈیو یقین جانیے بہت لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ عمل کیا ہے اور آپ کو کیسے کرنا ہے۔ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، درود پاک آپ چاہے کوئی سا پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد جیسے مختصر اور پیارے درود پڑھ لیں، یا آپ چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ یاد رکھیے کہ درود ابراہیمی سب سے زیادہ فضیلت والا درود ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے محبوب درود ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ناظرین آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ یہ حضور کی آمد کا چاند ہے۔ آج آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، نیا چاند نکلتے ہی، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی چاہتے ہیں، قرض سے نجات کے لیے دنیا کا جو مقصد ہو، وہ مقصد آپ نے نیت کرتے ہی، یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کیجئے کہ جیسے آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ نظارہ سوچنے میں ہی بڑا دل فریب ہے۔ ناظرین، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو وہ اس میں ہر طرح کی زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد کے ہوں، حسد کے ہوں، جادو جنات کے ہوں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح پڑھ لے گا، پڑھتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی سے مانگنا پڑے گا۔ انشاءاللہ ہر شے خود چل کر آئے گی۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کام کے شروع میں پڑھ لیا جاتا ہے تو اس کام پر اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اللہ کی حفاظت میں وہ شے آ جاتی ہے اور زندگی آسان اور کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے اور یہ سب سے اہم ہے۔
آپ نے قرآنی سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو ہم ہر نماز میں پڑھا کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں، پھر آگے وظیفہ میں مزید جاری رکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے اور شفا بن جاتا ہے۔ وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود شفا دیتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے کمالات، سورۃ الفاتحہ کے معجزات میں آپ کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا۔ ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، اور جب آپ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے تو اللہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ ایک بار ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اس ایک قرآنی سورت کو 7 بار پڑھے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جو مانگے گا مل جائے گا۔ بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ حضور کی آمد کے صدقے سے مانگو، اللہ دینے کو تیار ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آج حضور کے واسطے سے، حضور کا نام لے کر جو بھی مانگو گے، اللہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے انشاءاللہ تمہاری ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار کا مطلب ہے کہ 7 بار پڑھنا ہے، جلد بازی سے نہیں پڑھنا، محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی۔ جب آپ 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام کر دینا ہے۔ تو آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے جو انسان کو غنی کر دیتا ہے، فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کو ختم کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، وہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے یا غنیو کی تسبیح کر لے۔ اللہ اپنے محبوب کی آمد پر تمام امت مسلمہ کو کامیاب بنا دے گا، اور جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا غنیو کو پڑھ لیں۔ آپ نے یا غنیو کو کیسے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ آپ نے یا غنیو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ جو بندہ 11 بار یا غنیو پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنیو پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجت کی خواہش کی، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ ناظرین، یہ ہے ربیع الاول کی آمد کا جشن، جو اللہ فرماتا ہے اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہے کیونکہ اللہ کے محبوب کی آمد ہے۔ اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ ربیع الاول کا چاند ناظرین سب کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے۔ آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے ربیع الاول کا چاند دیکھ کر یا چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔
ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹے بڑے سارے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور سچی توبہ کرنے کے بعد اب آپ نے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا ہے۔ جس طرح ایک بچہ ضد کرتا ہے اس طرح رو رو کر اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو جو شخص کہتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی، حاجتیں پوری نہیں ہوتیں، ان بھائیوں سے درخواست ہے کہ آج یہ 3 اعمال کرنے کے بعد اللہ سے مانگو۔ نہ ملے تو پھر کہنا مقصد جتنا مرضی بڑا ہو انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے آپ نے دعائیں کرنی ہیں، اپنے الفاظ میں مانگنا ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے حبیب کا وسیلہ دے کر مانگنا ہے۔ آپ کی ہر دعا ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا وہ آپ کا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو خیر مانگی ہے اس میں ہمارا بھی حصہ عطا فرمائے، اور جن جن شرور سے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے اللہ ان سے ہمیں بھی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر اس خوبصورت دعا میں اپنا حصہ ضرور شامل کیجئے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔